السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جس سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں پیسے اور سونے کی اتنی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ پیسہ اور سونا ہی زندگی میں صرف ضروری نہیں ہوتا۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک محل میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت امیر تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ اس محل میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اس بادشاہ کو ہمیشہ ایک ہی فکر لگی رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے اکٹھا کیا جائے۔ اس بادشاہ کے محل میں ایک تہہ خانہ بھی تھا جہاں بادشاہ کا بہت سا سونا اکٹھا تھا۔ اس بادشاہ کو پھر بھی وہ سونا کم لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ سونا چاہیے۔ ایک دن جب وہ اپنے تہہ خانے میں بیٹھ کر اس سونے کو دیکھ رہا تھا تو اچانک کمرے میں ایک آدمی آیا۔ بادشاہ اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ آدمی کہاں سے آیا بادشاہ کو نہیں پتا تھا، کیونکہ کمرے کی تو ساری کھڑکیاں اور سارے دروازے بند تھے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آدمی بولنے لگا کہ تم سناؤ، تمہیں کس چیز کی پریشانی لگی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنا ہے، میرے پاس تو بہت کم ہے۔ وہ آدمی بولنے لگا کہ بادشاہ یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارے پاس تو پہلے ہی اتنا زیادہ سونا ہے۔ وہ آدمی بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو بہت کم ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، تو تم بتاؤ تم کس طرح سے سونا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھوں وہ چیز سونے کی بن جائے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کل صبح اٹھ کر جیسے ہی سورج کی پہلی روشنی پڑے گی تمہارے کمرے میں تو تم جس بھی چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ بادشاہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلا گیا سونے۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو وہ بہت خوش تھا اور بہت ایکسائٹیڈ تھا، کیونکہ اسے وہ رات کی بات یاد تھی۔ اس نے فوراً سے دیکھا تو اس کے کمرے میں سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور فوراً سے اپنے بستر سے اٹھا اور وہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی۔ اور اب اس بادشاہ کو اس آدمی پر یقین آ گیا تھا اور وہ بادشاہ بہت زیادہ خوش تھا، اور وہ بار بار ہر چیز پر ہاتھ لگاتا اور وہ سونے کی بن جاتی۔ لیکن جب اس بادشاہ نے اپنی میز پر رکھی اینک کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی بن گئی۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس اینک کو پہنا تو بادشاہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا لگ گیا تو پھر وہ میز پر جا کر بیٹھا تو دیکھا کہ سامنے لذیذ کھانا پڑا تھا۔ اس کو بہت جلدی تھی۔ اس نے فوراً سے، کیونکہ اسے وہ یاد نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی بن جائے گی، اس نے جیسے ہی میز پر رکھے آملیٹ کو ہاتھ لگایا وہ سونے کا بن گیا۔ اسی طرح سے اس نے چائے کے پیالی، انڈا، مچھلی اور بریڈ، جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونے کی بن گئی۔ اب بادشاہ بہت پریشان تھا۔ جب وہ چائے ڈالنے لگا تو اندر سے سونے کی چائے نکل رہی تھی۔ اسی پل اس کی بیٹی آئی جو کہ رو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا پھول تھا جو کہ پہلے گلاب کا تھا۔ اس کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں بیٹی؟ بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی کہ بابا، میں باغ میں لگا پھول میں نے توڑا اور یہ سونے کا بن گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بادشاہ کہنے لگا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ گلاب کی جگہ سونے کا بن چکا ہے۔
پہلے یہ ایک عام گلاب کا پھول تھا اور اب یہ سونے کا پھول بن چکا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم رو رہی ہو۔ بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی، بابا مجھے گلاب کا پھول چاہیے، مجھے یہ سونے کا پھول نہیں پسند، اور وہ رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ ابھی اسے رکھ دو اور ناشتہ کرو۔ جب شہزادی ناشتے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تو ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ اب اس مصیبت سے پریشان ہو چکا تھا۔ وہ آدمی دوبارہ آیا اور بادشاہ رونے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ پلیز یہ اس مصیبت کو ٹال دو۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی ہوا۔ کیا؟ چلیں بتاتی ہوں۔ اس نوجوان کے آنے سے پہلے جب بادشاہ اپنی پیاری بیٹی کو پیار کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے والا تھا، تو جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، شہزادی بھی سونے کی بن گئی اور بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ شہزادی اس کے دل سے بھی پیاری تھی۔ اسے شہزادی اپنی جان سے بھی پیاری لگتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، او میری بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ پچھتایا اور رونے لگا۔ اسی پل وہاں وہی آدمی آیا جو تہہ خانے میں کل رات بادشاہ کے پاس آیا تھا۔ اس نے بولا، کیا ہوا بادشاہ، تم خوش نہیں ہو؟ بادشاہ کہنے لگا، نہیں، اپنے اس کیے ہوئے جادو کو واپس لو، میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ میری بیٹی تمہیں نظر نہیں آ رہا سونے کی بن گئی ہے؟ وہ آدمی پوچھنے لگا، تو بتاؤ، روٹی کا ایک نوالہ زیادہ قیمتی ہے یا سونا؟ تو بادشاہ کہنے لگا، روٹی کا ایک نوالہ۔ اس آدمی نے پوچھا کہ پانی کا ایک بوند زیادہ قیمتی ہے یا سونا؟ بادشاہ کہنے لگا، پانی کا ایک بوند، کیونکہ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ سونا بہت قیمتی ہے، لیکن باقی چیزیں اور اس کی پیاری بیٹی شہزادی، اس کی پیاری شہزادی اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ پلیز اسے واپس لو۔ وہ آدمی کہنے لگا، اچھا تو بتاؤ، شہزادی زیادہ قیمتی ہے یا سونا؟ تو بادشاہ چلا کر کہنے لگا، شہزادی زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اب میں جان چکا ہوں، تمہیں احساس ہو گیا ہے، تمہیں لالچ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کیا تم آئندہ اس بات کی لالچ کرو گے کہ تمہیں سونا چاہیے؟ بادشاہ کہنے لگا، نہیں، مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، میں آئندہ سونے کی لالچ نہیں کروں گا۔ آدمی کہنے لگا کہ جیسے ہی تم پاس والے تالاب میں ہاتھ ڈال کر جس بھی چیز کے اوپر چھڑکو گے وہ واپس سے صحیح ہو جائے گی۔ اور بادشاہ بھاگ کر پاس والے تالاب کے اندر کود گیا اور ہر چیز پر پانی چھڑکا جس سے وہ اصلی بن رہی تھی، اور پھر اس نے اپنی شہزادی پر بھی وہ پانی چھڑکا جس سے شہزادی واپس ٹھیک ہو گئی۔ اور بادشاہ کہنے لگا، میری پیاری شہزادی، تم ٹھیک ہو گئی ہو، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ شہزادی کہنے لگی،